بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے دو محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری 56-53۔ خرید و فروخت میں نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو خریدنے اور بیچنے میں یا قرض لینے اور واپس کرنے میں آسانی اور نرمی کا معاملہ کرے۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 1200۔ گمشدہ چیز آگ کا شعلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کا شعلہ ہے، یعنی جو شخص اس کی خبر نہ کرے اور اسے ہضم کرنے کی غرض سے چھپا لیتا ہے تو اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ نیچے گری ہوئی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی چیز نیچے گری ہوئی ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اپنے مال میں شامل کر لو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 25-4۔ اے آدم کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے آؤں گا۔ سنن الترمذی 35-40۔ تہجد کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا ہے، میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی آنے سے انکار کر دے تو آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بخاری شریف۔ اولاد کی تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ، اللہ کی قسم یہ اس کے لیے نصف صاع 2 کلو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ شکم سیر ہو کر پیٹ بھر بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔
میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کرنے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ انسان یوں کہے، میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ صحیح مسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ سنن ابی داؤد۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ثابت، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے گرد مٹی دور کر دے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑے۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو پورا صاف کریں، اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کھانے کے کون سے حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔